سر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے لیلۃ الجائزہ سے متعلق کہ جس نے ان دو راتوں میں یعنی لیلۃ الجائزہ میں جو عیدوں کی رات ہے اس میں قیام کیا تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اور کیا ہم لیلۃ الجائزہ کی کوئی فضیلت سمجھ کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، لیلۃ الجائزہ یعنی آخری رات جو رمضان کے مہینے کی ہوتی ہے، اس میں عبادت کرنا بالکل جائز ہے، جس طرح پورے سال کی راتوں میں عبادت کرنا جائز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر رات کی عبادت کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ بالکل اس اطلاق کے اندر آ کر کے لیلۃ الجائزہ میں کوئی عبادت کرتا ہے وہ مشروع ہے، منع نہیں ہے، ممنوع نہیں کہہ سکتے۔ صرف ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایک ہے عموم سے استدلال کرنا اور ایک ہے کہ کسی چیز میں خصوص سے استدلال کرنا۔ خصوص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسپیشلی بولیں گے لیلۃ الجائزہ رات کے اندر عبادت کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ہوگا یا کوئی ایکسٹرا فضیلت آپ کو مل جائے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے پھر کوئی مضبوط دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کسی بھی کمزور دلیل کی بنیاد پر ہم دین کے اندر کوئی مسئلہ نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی افضلیت ثابت کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ جو روایت آپ نے بیان کی ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دو طریقوں سے آئی ہے۔ غالباً ایک طریق اس کا طبرانی کا ہے، وہ تو موضوع روایت ہے، اس کو علماء نے کہا جھوٹی بنائی ہوئی روایت، اور دوسری روایت ابن ماجہ کی ہے کہ جو عید کی رات میں اللہ کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، لیکن یہ روایت بھی سنداً نہایت درجے کی کمزور ہے، اور یہ اس کے اندر ضعف بہت زیادہ ہے، اور اس میں تدلیس کا عیب ہے، علماء واضح کر چکے ہیں، لہذا یہ حدیث ناقابل استدلال ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر افضلیت کا استدلال کبھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے کوئی ایکسٹرا فضیلت کی بات ہے اس رات کے اندر۔ عمومی حیثیت کے اندر پورا سال ہر رات میں اللہ کی عبادت کرنا مشروع ہے، جائز ہے، آپ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات عبادت کیا کرتے تھے، اس رات بھی کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن ان عمومی دلائل کی بنیاد پر افضلیت کا استدلال پہ ان روایات کو پیش کرنا جس کی سند نہایت کمزور یا ایک طریق اس کا جھوٹ پر مبنی ہے، تو ایسی جھوٹی بنائی ہوئی حدیثوں کی بنیاد پر ہم کوئی استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے محدث البانی صاحب ہیں، حافظ عراقی صاحب ہیں، ابن حجر عسقلانی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ ابن تیمیہ صاحب ہیں، تمام علماء نے ذکر کیا یہ روایتیں اس قابل نہیں ہیں جس سے استدلال کیا جائے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر استدلال کر رہے ہیں، کوئی حکم شرعی نکال رہے ہیں، اس دلیل کا ہمارے دین میں ثابت ہونا ضرور ہے۔ اگر وہ روایت ہے تو سند میں بھی ٹھیک ہو، متن میں بھی ٹھیک ہو۔ اگر سند میں ٹھیک نہیں یا متن میں ٹھیک نہیں، ناقابل استدلال، اس سے کوئی دینی احکامات کا استدلال ہم نہیں کر سکتے۔